الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا إذ أوى الفتية إلى الكهف جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة تو وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عنایت فرما دے وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی اور رہنمائی مہیا فرما دے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا تو ہم نے ان کے کانوں پہ مہر مار دی یعنی ہم نے نیند میں سلا دیا غار میں کئی سال گنتے کے ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا لنعلم ای الحزبین تاکہ ہم ظاہر کر دیں دونوں جماعتوں میں کون سی احصیٰ لما لبثوا امدا کس نے زیادہ شمار کیا ہے
اس مدت کو جتنی دیر وہ ٹھہرے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر، عرفہ اور منزہ کلام سے 15ویں پارے میں سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک آیات تلاوت کی ہیں، اور انہی آیات کا ترجمہ بالکل سادہ سے الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں سورۃ الکہف کا بیان چل رہا ہے۔ رب العالمین کی کلام قرآن مجید سے حکمت کے موتی اور ہدایت کے راستے اور براہین سے مزین گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جس میں ہماری تمام تر توجہ قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب پر مرکوز رہتی ہے، اور اس کتاب کو کیسے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے لیا جاتا ہے، تاکہ وہ منشا مراد ہو جو اللہ تعالی کی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کی انسانیت کے لیے روئے زمین پر
واحد ایسی کتاب ہے کہ جو فرد، جو آدمی، جو ملک، جو قوم، جو امت اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ سمجھتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی فرقہ، کوئی قوم، کوئی مذہب دعویٰ کرتا ہے صراط مستقیم کا، لیکن قرآن مجید سے وہ وابستہ نہیں اور قرآن کو وہ پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے، سکھاتے اور اس کی تشریحات اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ صرف نام کے ہیں۔ جیسے آج کثرت لوگوں کی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، بس ایک کھوکھلا پن ہے، ایک لیبل ہے، ایک نام ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے، جو حقیقت ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ رواج تو ہم نے ہندوؤں کے لے لیے، کچھ عیسائیوں کے لے لیے، کچھ یہودیوں کے لے لیے، کچھ سکھوں کے لے لیے، یہ سارا ملغوبہ ملا کے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہم اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہماری اپنی طرف سے تو کوشش ہو سکتی ہے، لیکن وہ رب کی منشا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی طرح ہی ہم لوگ اپنی رسومات کرتے ہیں۔ کبھی شب برات آتی ہے تو پٹاخے چلانے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دیوالی ہے اور ہمارے یہ پٹاخے ہیں۔ اور کبھی مرنے کے اوپر جو رسمیں ہیں، تیجے، ساتے، چالیسویں، کل برسیاں، یہ سب انہی کی رسمیں ہیں۔ کبھی وہ رسمیں پھول کرتے ہیں، کبھی ان کی باقی رسمیں اکٹھ، کبھی کیا ہوتا ہے، تو یہ ان سے ملتا جلتا ہی معاملہ ہے۔ وضاقتہ تو ہماری خیر سے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے۔ جو ہماری نسل آ رہی ہے وہ انہی سے میڈیا کے انداز سے متاثر ہے اور انہی کی طرح بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، کھانا، پینا۔ اسی کو تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تمہاری جو ڈھیل ڈول وضع تراش خراش ہے نا، وہ عیسائیوں سے ملتی جلتی ہے۔ تمہارے لباس، تمہارے چہرے، تمہارے سر کے بال، یہ چیزیں یہ ان سے ملتی ہیں۔ اور تمہارا رہن سہن، بود و باش، وہ ہندوؤں سے ملتا ہے۔ دعویٰ کس چیز کا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، حقیقت کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، آنے والے لوگ انہیں یہ بات بالکل دل پہ لکھ لینی چاہیے، جب بھی اپنے واعظ و نصیحت کرو تو اللہ کی کتاب سے کیا کرو اور اسی کو مقدم رکھا کرو۔ آج کیوں
نئی نسل سوال زیادہ کرتی ہے۔ اب لوگ خوش ہوتے ہیں جی، جو پرانے لوگ تھے جی وہ سوال اتنے نہیں کرتے تھے، آج پڑھی لکھی نسل آئی ہے تو کویسچن زیادہ کرتی ہے۔ او میاں، کویسچن زیادہ کرنا کوئی علم کی نشانیاں تو نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی بالسؤال، لا علمی کا جو علاج ہے نا وہ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ نسل پڑھی لکھی ہے اس لیے سوال کرتی ہے۔ یہ کیوں سوال کر رہی ہے، کیوں اضطراب میں ہے، کیوں پریشانی میں ہے؟ کبھی ادھر سوال، کبھی ادھر سوال، کبھی خدا ہے، کبھی خدا نہیں ہے، کبھی کدھر ہے، کبھی کہاں ہے، کبھی کیا ہے۔ یہ کیوں سوالات ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے، اس نسل نے قرآن نہیں سیکھا، قرآن نہیں پڑھا، نہ ناظرہ، نہ دوسرا تجوید سے، اور نہ ہی تفسیر و توضیح سے کچھ پتہ نہیں قرآن کا۔ اگر پڑھے ہوتے تو پھر انہیں معلوم ہو جاتا، سوالات کی زیادہ ضرورت نہ پڑتی۔ تو آج بے چین اور بے قرار اور مضطرب اس لیے ہیں کہ یہ دور ہیں قرآن سے اور سنت سے، اور جو جدید چیزیں ہیں ان کے بارے میں بالکل ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو قرآن اور سنت اس سے دور ہیں۔ اور پھر جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، دین سے دور کرنے والے لوگ ہیں، وہ پھر شکار کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کا، کہ انہیں بے دین بنا دیتے ہیں، انہیں قرآن سے نفرت دلاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اصل کتاب نہیں ہے، سنت جی یہ بعد میں 1.5 صدی بعد میں لکھی گئی ہے جی، تو یہ حدیث تو اپنی طرف سے بنائی ہے، عجم کی سازش ہے۔ یہ ساری باتیں نئی نسل کے دماغ میں ڈال کے انہیں قرآن سے دور کر دیا۔ رہی صحیح کسر، جو علماء ہیں، علماء نے کا جو کام تھا وہ کام یہ تھا، کوئی راضی ہو تب مرضی تو کوئی ناراض ہو تب مرضی۔ ان کا کام تھا حقیقت اللہ کی کتاب سے کھولتے رہنا، یہ کام تھا ان کا۔ وہ بھی انہی چکروں میں رہے، کمیٹیوں کے چکروں میں رہے، کمیٹی نے کہا یہ بیان کرنا ہے اور یہ بیان نہیں کرنا، لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر مخالفت کی تو مسجد سے نکال دیے جائیں گے۔ انہیں یہ یقین نہیں کہ مسجد تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، او 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب پہ بادشاہی تو رب العالمین کی ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب کے نام کی دہائی دے اسے رب بھول جائے، اس کے لیے رب زمین تنگ کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں مشکلات آتی ہیں، وہ بندے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ بندہ ان چکروں میں آ کے جی پیسے تھوڑے ملتے ہیں، پیسے زیادہ ملتے ہیں، کمیٹی کا مسئلہ یہ ہے، فلانے کا مسئلہ یہ ہے، نہ۔ اب جو دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے کھل کھلا کے بیان کیا کرو۔ اب رہی صحیح کسر، کسی جگہ یہ اجازت مل جائے جی آپ اپنی مرضی کا بیان کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں یہ کہا جاتا ہے ساتھ 20 منٹ سے اوپر بیان نہیں کرنا۔ کیوں جی، کیوں نہیں کرنا؟ لوگ آتے ہیں، یہ اداروں کے لوگ ہیں، یہ باقی لوگ ہیں، لوگوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ نے 20 منٹ کا۔ اب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ 1 بجے نماز کھڑی ہو جانی ہے، سارے بندے ایک کے چکروں میں آ گئے سننے کے لیے۔ اس وقت عالم کے پاس تو ایک بندہ 2 بندے بیٹھے ہیں، جی یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ چیزیں مل ملا کے ہمیں اصل حقیقت سے اس نے دور کر دیا کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔
اور میں تو یہی کہتا ہوں ہر دور کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ہر دور کے لیے ہے، اور اس پہ جو اپنے آپ کو پرکھتا ہے اسے راہ مل جاتی ہے، اسے راستہ مل جاتا ہے، جو اسے چھوڑتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ لیکن آج جتنی ضرورت کتاب اللہ کی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب تمہیں بتلائے گی آج کہ زمانہ کس طرف چل رہا ہے، لوگ کس طرف چل رہے ہیں، اور رب کا حکم اور منشا کیا ہے۔ تو اسی بات کے لیے سورۃ الکہف کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس کا بیان شروع کیا ہوا ہے۔ چیزیں بیان کرتے آ رہا ہوں، آیات سے بیان کرتے آ رہا ہوں، بعض آیات پہ کئی جمعے لگ جاتے ہیں، لیکن مقصد میرا یہی ہوتا ہے بات دل میں اتر جائے، سمجھ آ جائے، اور آپ جا کے وہ بات سنا سکیں، سمجھا سکیں اپنی اولاد کو، تاکہ وہ بے دینی سے بچ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، الحاد سے بچ جائیں، اور وہ سچے مسلمان بنیں۔ دیکھیے، یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے کا وقت آیا، اس جہان کو، اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی چیز چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر پچھلوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کر کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، یہ مکان ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، یا یہ مکان میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، یہ سامان اس طرح تقسیم کر دینا ہے، یہ کچھ نہ کچھ وہ سمجھا کے جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے ہیں، اور ظاہر بات ہے پھر دوبارہ واپسی کوئی نہیں ہے۔ بات وہ کرنی چاہیے جو بات فائدے مند ہو، وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو عارضی فائدہ ہو، 2 دن کا فائدہ ہے۔ وہ دکان پہ چیز لینے جاتے ہیں تو دکان پہ ہم جا کے کہتے ہیں او شے دیں، جیڑی شے خراب نہ ہوئے، لائف ٹائم گارنٹی دے۔ اب اسے یہ بھی بیچارے کو نہیں پتا، جس سے لائف ٹائم گارنٹی مانگ رہا ہوں وہ دی اپنی گارنٹی بھی کوئی نہیں، ایسے موقع اتے سا نکلے تے گیا۔ لیکن ہم مطمئن کرتے ہیں اپنے آپ کو، بھائی لائف ٹائم گارنٹی دے دے تو پھر یہ چیز لے کے جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ لائف تو آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے، اس کی اپنی گارنٹی کوئی نہیں، چیز کی گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ گارنٹی تو وہ دینی چاہیے، بتلانا تو وہ چاہیے جو بندے کے کام آ جائے۔ اللہ اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں سالم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، سادہ سے کپڑے ہیں اور اس میں بھی کچھ پیوند لگے ہیں، سادہ سے بالکل انداز۔ وہاں بادشاہ آ گیا اس وقت کا، عبد الملک بن مروان، اور وہ بھی بیت اللہ کا چکر لگانے لگا۔ اس کی نظر پڑ گئی اس نوجوان کے اوپر، چہرے پہ متانت، سنجیدگی، اور بالکل سادہ وضاقتہ ہے، لیکن ایسی کشش رکھی ہے رب نے کہ وہ کھچاؤ رہتا ہے۔ عبد الملک پوچھنے لگا یہ کون ہے نوجوان؟ کہا یہ خلیفہ ثانی امیر المومنین
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہ حضرت عمر کا پوتا ہے، ذرا اسے بلاؤ میرے پاس ذرا۔ عبد الملک کھڑا ہے اور حضرت سالم تابعی ہیں، وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا عبد الملک تم عمر کے پوتے ہو؟ کہنے لگا ہاں الحمدللہ، میرے رب نے اسی خاندان میں مجھے رکھا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ کہنے لگا میں تمہارے دادا سے بڑا متاثر ہوں، عمر سے میں بڑا متاثر ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں میں ان سے، میں چاہتا ہوں میں تمہارے لیے کچھ کروں۔ یہ کپڑے بسیدہ ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں تیرے لیے کچھ کروں، مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ جواب سننا ذرا، خاندانی لوگوں کے جواب کیسے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جس گھر میں میں کھڑا ہوں نا، اور جس رب کا میں نام لے رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، یہاں پہ بندوں سے مانگنے میں مجھے شرم آتی۔ یہاں تو صرف مانگنا ہے تو میں نے تو اسی سے مانگنا ہے، آپ سے کیا مانگنا ہے؟ آپ بھی مانگنے آئے ہیں اور میں بھی مانگنے آیا ہوں۔ اب میں آپ سے مانگوں تو یہ تو شرم کی بات ہے نا، یہاں میں کسی سے نہیں مانگ سکتا۔ کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنے خادم کو کہا جب یہ طواف سے فارغ ہو جائے نا، اس سے ذرا نا باہر میرے پاس لے کے آؤ۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو کہا عبد الملک بادشاہ امیر المومنین آپ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت سالم چلے گئے، جو ہی اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگا اب تو وہ بات نہیں نہ رہی جو تم کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں کھڑے ہو کے میں اس سے ہی مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ اب تو اس گھر سے باہر آ چکے ہو نا، چلو میں چاہتا ہوں تمہاری کوئی مدد کروں، چل کچھ مانگ لے پھر جو مانگنا ہے، اب تو گھر سے باہر آ چکے ہو نا، اب تو بنتا ہے۔ کہنے لگے آپ میرا کیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، دنیا یا آخرت؟ میری دنیا بنانا چاہتے ہیں یا میری آخرت بنانا چاہتے ہیں؟ اگر تو میری دنیا بنانا چاہتے ہیں تو پھر سن لیجئے، میں نے رب سے بھی کبھی دنیا نہیں مانگی، میں نے رب سے کبھی دنیا نہیں مانگی، آپ سے کیسے دنیا مانگوں؟ آپ سے دنیا مانگنے لگ جاؤں؟ میں نے تو دنیا اپنے رب سے بھی کبھی نہیں مانگی۔ عبد الملک یوں دیکھ کے کہنے لگا نوجوان، یہ تو نہیں بول رہا، یہ تیرا خون عمری بول رہا ہے، یہ تو نہیں بول رہا، یہ تیرا وہ خون بول رہا ہے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے میری آخرت ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو پھر بات یہ ہے تو بھی رب سے مانگ، میں بھی رب سے مانگوں، ہماری کون سی چیز ٹھیک ہو جائے؟ آخرت ٹھیک ہو جائے۔ عبد الملک یوں چپ چاپ چلا گیا، سالم چلے آئے اور عبد الملک کہنے لگا یہ جو بات اس بندے نے کی ہے یہ عمر کے خاندان کا بندہ ہی کر سکتا ہے، اور کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ آئی نا بات؟
کہ اصل میں تو جو چیز ہے صحیح کرنے والی وہ کون سی ہے؟ وہ آخرت ہے۔ دنیا میں تو ہم نے گزارا کرنا ہے، اور گزارے میں آپ کو پتا ہے گزارا کیسے ہوتا ہے؟ گزارا ہاتھ پاؤں مار کے ہوتا ہے، یا چپ چاپ وقت گزارنا، کسی وقت کچھ مل گیا اور کسی وقت نہ، کسی وقت زیادہ ملا کسی وقت تھوڑا ملا، کسی وقت کھانے کو سوکھا ملا کسی وقت کھانے کو گیلا کچھ مل گیا، لیکن گزارا کرنا ہوتا ہے۔ مومن کا جو آخری بسیرا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ آخرت، جنت میں ہوا کرتا ہے، اور اسی کی دوڑ لگانی ہے۔ یہ نوجوان بھی جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یہ بھی اپنی آخرت کی دوڑ لگانے لگے ہیں، اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری دنیا کی لائن درست ہونی چاہیے۔ دنیا کی لائن کیسے درست ہوگی؟ وہ ایسے درست ہوگی کہ جیسے رب کا حکم ہے ویسے کیا جائے، اور جیسے رب منع کرتا ہے، جن سے منع کرتا ہے ان سے رک جانا ہے۔ تو سمجھیے دنیا کی لائن سیدھی ہے اور آخرت کی لائن بھی سیدھی ہو جائے گی۔ یہ نوجوان کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، امراء کی اولاد تھی، وزراء کی اولاد تھی، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، محلات بھی تھے، تعلیم بھی اس وقت کی تھی، مال بھی تھا، جاہ و جلال بھی تھا، عزت و مرتبہ بھی تھا، محل تک رسائی بھی تھی، اور چمکتے دمکتے تھے دنیا کے اندر، لیکن دل ان کے آباد نہیں تھے، دل ویران تھے، پریشانی میں تھے۔ اور جس دن معرفت الہی نصیب ہو گئی، پہچان ہو گئی کہ یہ بادشاہ لوگوں کی پوجا سجدے کروا رہا ہے، اور اس نے جو اپنے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا پاٹ اور نظریں کروا رہا ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے۔ پکار کے لائق ذات صرف وہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین اور پہاڑ اور صحرا بنائے ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ دماغ میں جب چیز آئی، دل میں اتری، تو دل کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، آباد ہو گیا۔ اب ایک نہیں 7 نوجوان مل گئے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، اور ملک کی بربادی بھی اسی نقطے پہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے مفادات، کہ ہمارے مفادات میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں آ رہا، کوئی ہمارا مال، کوئی دکان، کوئی گھر، کوئی چیز تو نہیں جا رہی، یہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ مومن سب سے پہلے دیکھتا ہے میرے رب کی رضا اور مرضی کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، اور اس کو اپنانے کے بعد نقصان ہو یا فائدہ ہو اس بات پہ کوئی توجہ مومن نہیں کرتا۔ تو یہ نوجوان غار میں جا ٹھہرے، اب غار میں پہنچے ہیں تو دل تو دھڑک رہا تھا، بادشاہ ظالم تھا بڑا، ڈر یہ تھا کہ پکڑے گئے نا پھر یہ چھوڑے گا نہیں، اور جو شمع، جو نورانیت ہمارے دل میں آج روشن ہے، آج ہمارے دل بیدار ہیں، یہ لا الہ الا اللہ، یہ روشنی جو پھوٹی ہے ہمارے دل میں، یہ اسی جگہ بند ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں
یہ روشنی آگے بھی ٹرانسفر ہونی چاہیے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے بندے الہ نہیں ہوا کرتے، الہ کون ہوتا ہے؟ بندوں کو بنانے والا، بندوں کو پیدا کرنے والا، مخلوقات کو بنانے والا، وہ الہ ہوا کرتا ہے، اسی کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، پکارے بھی اسی کی ہوتی ہیں۔ یہ جو پیغام ہے نا، یہ میسج ہے، اس میسج کو بند نہیں ہونے دینا، اس میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لہذا اب وہ دقیانوس وہ آرڈر اس لیے دے چکا تھا، اسے حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا، جے اے منڈے رہ گئے تے پھر میری سلطنت اے نہیں رہندی۔ انہاں نو گل سمجھ آ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کیے اور رب کون ہے، اے تے کی حکومت گئی تے سارا اقتدار کیا، غلامیاں گئیاں، او جو بندے میرے غلام ہوتے تھے جھکتے تھے، یہ سارا کچھ جائے گا۔ لہذا ان کا زندہ رہنا نہیں ہے، ان کا مرنا ضروری ہے، اور رب نے فیصلہ کیا تھا ان کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور بے ایمان تیرا مرنا ضروری ہے۔ یہ رب کے فیصلے تھے۔ اب یہ ساری آیات جو آئیں گی یہ ثابت کریں گی کہ رب کے حکم ہی نافذ ہوئے ہیں، وقت لگا ہے لیکن نافذ رب کا حکم ہی ہوا ہے اور ہو کے رہے گا۔ لاکھ کوششیں کر لیں اپنے بیگانے یہود و نصارہ ہماری تہذیب کے اندر داخل کر دیں، یہ کرسمس ڈے ہے، یہ دیوالی ہے، یہ ویلنٹائن ہے، یہ ہولی ہے، اور یہ ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے رہیں کہ ان کو اپنا اصل بھول جائے۔ یاد رکھو کبھی بھی شیر اپنا اصل نہیں بھولتا۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے ان کی عادات آ جاتا ہے نا۔ مولانا روم نے یہ لکھا ہے نا مثنوی میں، سمجھانے کے لیے یہ لکھا ہوا ہے، واقعہ سنایا عقل و بصیرت کا۔ کہا ایک چھوٹا سا بچہ شیر کا، وہ کہیں آ ملا بھیڑ بکریوں کے ساتھ، وہ انہی کے ساتھ کھیلتا کھیلتا جوان ہو گیا۔ اب بھیڑ بکریاں ان کا کام ہے گھاس کھانا، اور جو کوئی ادھر سے شور ہو ادھر سے شور ہو ان کا کام کیا ہے؟ بھاگ جانا، دوڑ جانا۔ جب بھی کوئی جانور آتا تو بھیڑ بکریاں دوڑتی تو وہ بھی سب تو اگے اگے ہے، وہ ببر شیر پورا جت دی ہیبت ناک شکل، لیکن بکریاں دوڑ رہی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ دوڑے بھاگے جا رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہاں پہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا معاملہ ہوا کہ شیروں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تو دیکھا بکریاں تو بھیڑے بھاگ رہی ہیں، تو یہ بھی ہماری قوم کا بندہ یہ بھی ساتھ آ گیا کہ بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا بھیڑ بکریوں کو، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے قابو کیا اور کہا کدھر بھاگ رہا ہے؟ شیر آ گیا۔ شیر انہوں نے کہا کمبخت تو بھی تو شیر ہے نا، اپنی شکل دے۔ کہتا نہیں میں کوئی شیر نہیں ہوں، مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو، میرے سارا کنبہ چلا گیا ہے، مجھے جانے دو ان کے ساتھ، میں شیر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو شیر ہے، تو ہماری طرح ہے۔ اس نے کہا میں تمہاری طرح ہوں ہی نہیں۔ وہ ساتھ لے کے اسے پانی کی ایک جگہ پہ گئے نا، تو اپنا چہرہ بھی پانی کے عکس میں دکھایا اور اس کا چہرہ بھی دکھایا۔ کہا تو ہمارے خاندان کا ہے، ان کا نہیں ہے، تو جن کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور تو ہمارے خاندان کی بے عزتی کروا رہا ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا، ان کی جت دیکھی، اپنی جت دیکھی، شکل دیکھی، ہر چیز دیکھی، اس نے کہا ہاں وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، میں تو بڑا ہوں، اور یہ میرا خاندان لگتا ہے۔
تو اس نے کہا ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اب وہ گئے شکار کے لیے، دوڑے تو وہ بھی شکار کے لیے ساتھ دوڑا۔ مولانا روم یہ فرماتے ہیں یہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، وصفوں والا ہوتا ہے، لیکن جن کی تربیت کے اندر ہوتا ہے، جن کی پرورش کے اندر ہوتا ہے، ان کی عادات اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، چڑھ جاتی ہیں۔ ہاں زندگی میں کبھی بھی کوئی اصل دکھانے والا اصل دکھا دے نا تو ان کی واپسی ہو جاتی ہے، یہ مولانا روم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمان کی اصل پتہ کیا ہے؟ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے کیا کلمہ ہوتا ہے؟ اللہ، ہاں اسی لیے یاد رکھو، بے شک آزما کے دیکھ لو اسے، یہ جو اللہ اکبر کا یہ جو نعرہ ہے نا، یہ اللہ صدا ہے اس کی، یہ آپ کے جسم کے اندر ایک لرزہ پیدا کر دیتی ہے۔ جتنا بھی کوئی گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی کوئی سیاکار کیوں نہ ہو، جب یہ صدا لگتی ہے نا، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، جسم پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس نے اپنے بچپن میں جب یہ دنیا میں آیا تھا تو اس نے صدا اللہ اکبر کی سنی تھی۔ ہاں دنیا کی رنگینیوں نے اسے یہ آواز بھلا دی تھی، یہ بھول گیا تھا دنیا کی رنگینیوں کے اندر، پر جب بھی اسے پتہ لگا اللہ اکبر کی صدا لگی، مسجد کی طرف آیا، قرآن پڑھا، سیکھا، پتہ لگا اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا کیا ہوتی ہے، جب یہ چیزیں معلوم ہوئیں تو پھر اب وہ جو اس کے اوپر پرت چڑھے تھے نا، جو میل چڑھی تھی، وہ ساری کیا ہو جاتی ہے؟ دھل جاتی ہے، اور وہ ایک مجاہد بن جاتا ہے۔ تو یہ وہی حال ان نوجوانوں کا بھی تھا، عمراء کی اولاد تھی، مال و دولت تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب خیر آباد کیا اور دل سے تہیہ کر لیا زندہ بچے نا، تو ملک کے اوپر یہ توحید والا جو کلمہ ہے اسے غالب کر دیں گے، تو اب جان ضروری ہے، بچیں گے تو یہ ہوگا نا۔ لہٰذا وہ غار میں جا پہنچے۔ اب آپ سن چکے ہیں کہ وہ پچھلے جمعے بھی، اس سے پیچھے بھی، کہ غار میں پہنچ کے ان نوجوانوں نے وہاں پہ پناہ لی ہے، کس کی پناہ لی ہے؟ اب سمجھ آئی سب سے بڑی پناہ کیا ہوتی ہے؟ پوری کائنات کے بادشاہ کی کس میں آئے ہیں؟ پناہ میں آئے ہیں یہ نوجوان۔ اور کہنے کیا لگے ہیں نوجوان غار میں پہنچ کے؟ وہاں کوئی اور تھا ان نوجوانوں کے علاوہ؟ کون تھا؟ ہاں اب سمجھ آ رہی ہے، وہاں کوئی آلہ، کوئی اور، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی اور بھی وہاں نہیں تھا، میرا رب تھا اور وہ نوجوان تھے، اور وہ نوجوان فریاد کر رہے تھے اور رب فریاد سن رہا تھا۔ رب نے وہی فریاد قرآن کا حصہ بنا دی۔ اب سمجھ آ گئی ہمیں بات کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر وہ بیان کرتے، لیکن بیان جو کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے، اس واقعے کے اندر ذرا بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، یہ رب العالمین ہے۔ اب وہ فریاد کیا تھی جو وہاں اصحاب کہف نے غار میں پہنچ کے کی، اور پھر رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو قرآن وہ بیان کر رہا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک
منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ وہ چند نوجوان جو غار میں جا پہنچے جان بچانے کے لیے اور دین بچانے کے لیے، اور وہ ساری کائنات کے الہ اور شہنشاہ کے سامنے فریاد کرنے لگے ہیں۔ وہ نوجوان جان بچانے کے لیے غار میں جا چھپے۔ میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے جو جان بچانے والا ہو وہ الہ اور معبود نہیں ہوا کرتا، وہ پکار کے لائق نہیں ہوا کرتا، پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ان اصحاب کہف، ان نوجوانوں کی 7 روٹیاں دینے والوں، ان کے نام کی نظر و نیازیں دینے والوں، دیکھو تو صحیح نا وہ نوجوان پکار کسے رہے ہیں؟ تم ان کے نام کی دے رہے ہو۔ تمہیں چاہیے جو کچھ بھی دینا ہے اس کے نام کی دو، جس سے وہ پکار رہے ہیں وہ رب العالمین ہے۔ اور کیا کہنے لگے؟ فرمایا ربنا، ہیں جی ہاں، بچہ جد روندا ہے تے رو رو کے ماں لے پاسے ویکھدا وے، انہوں پتہ ہے ایتھوں ہی منوں کچھ لبنا میں، پھر ماں کرتا ہے وہ یہاں سے مجھے دودھ ملے گا، خوراک ملے گی، میری جان بچ جائے گی۔ ربنا سے فریاد شروع کر رہے ہیں، قالو ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر، ہمیں دے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، یہ آیت بھی بتا رہی ہے ان نوجوانوں نے کوئی وسیلہ، اے پروردگار تجھے اسماعیل کا واسطہ، تجھے ابراہیم کا واسطہ، تجھے آدم کا واسطہ، اے پروردگار حضرت موسیٰ کے صدقے اور توفیل، یہ ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، پورا قرآن پڑھ لو، جہاں جہاں بھی قرآن کو دیکھو گے جب رب سے فریاد ہوتی ہے تو ربنا کس سے ہوتی ہے؟ ربنا۔ لو ذرا قرآن کا منظر دیکھنا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں اور انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھائی ہیں، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ بنیادیں اٹھائی ہیں نا، اب بنیادیں اٹھا کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یہ تمہیں قرآن سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہوں، ربنا تقبل منا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی صدا ہے اور یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی صدا ہے۔ معمولی پیغمبر نہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، اور کہا طریقہ بھی بتا دیا، آدم کا واسطہ نہیں ڈالا، نوح کا واسطہ نہیں ڈالا، کسی کے صدقے اور توفیل میں نہیں کہا، ڈائریکٹ رب سے خطاب کیا، کیونکہ وہاں سہاروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جب بندوں سے ملاقات کرنی ہے تو سہاروں کی ضرورت ہوا کرتی ہے،
جب رب سے ملاقات کرنی ہو تو پھر سہاروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، وہاں تو ذرا گردن جھکائی، تصویر یار دیکھ لی، ذرا وہاں پہ اپنے رب کے سامنے التجا تو کی، تو پھر رب العالمین سنتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی دعا کی، اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، جو ہم نے عمل کیا تیرے حکموں کے مطابق کیا ہے، پر تجھ سے التجا ہے، تو شہنشاہ ہے، تقبل منا، کیا کر لے، ہم سے قبول کر لے اس عمل کو، انکا انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے نا ہر وقت سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، عالم الغیب بھی تو ہی ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ ربنا سے فریاد، پھر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں بھی التجا ہو رہی ہے، ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار ان میں بھیج دے، مکے والوں میں بھیج دے، انہی میں سے ہو رسولاً عظیم الشان پیغمبر، عام پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، اس پیغمبر کا کام یہ ہونا چاہیے وہ تیری آیات ان پہ تلاوت کرے، اس پیغمبر کا کام قرآن پڑھنا ہو، یہ اس پیغمبر کی دعوت ہونی چاہیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کو سمجھانا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی دینی ہے، اور حکمت کے موتی بھی بتانے ہیں، ان کی جھولیاں بھر بھر کے بھیجنی ہے، یہ اس پیغمبر کا کام ہونا چاہیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف بھی کرے، ان کی بیماریاں، وہ کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، شرک ہو، بدعات ہوں، کفریات ہوں، مغلظات ہوں، رسومات ہوں، ان سب کا علاج کرے۔ معلوم ہوا علاج ہوگا قرآن اور سنت سے۔ کس سے علاج ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت سے۔ اب یہاں بھی التجا کی نا، کس سے؟ ربنا، کس سے؟ ربنا، اے ہمارے رب، یہ قرآن سے تمہیں سنا رہا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں پختہ ہو جائے، جب بھی حالات مشکل ہو یا آسان ہو یا مسائب بڑھ جائیں، اپنے مالک کا در، اپنے مالک کا در نہیں چھوڑنا۔ رب کے ماننے والے وہ تو نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا، حکم آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ آیت اتر آئی، صحابہ کا حال یہ تھا، جو پرانا نظام چلتا رہا تھا جس میں نماز کے اوقات میں اجازت نہیں تھی، وہ نبیذ تمر، وہ اس کی اجازت نہیں تھی جسے خمر کہا جاتا ہے، لیکن عام اوقات میں اجازت تھی۔ اب صحابہ کہتے ہیں جب قرآن کی آیت اتر آئی، صدا لگ گئی، قرآن اتر آیا، شراب حرام ہو گئی ہے،
یہ منہ کے قریب جام آئے ہوئے زمین پہ پٹک دیے ہیں. یہ بھی نہیں کہ نبی کے پاس جائیں گے, جا کے معلوم کریں گے چلو اتنا وقت تو ہے نا جام پی لو, لیکن وہ جام بھی توڑے, مٹکے بھی توڑے, اور ایک تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا. جب مدینے کے قریب آیا اسے معلوم ہوا شراب تو حرام ہو چکی ہے, منع ہو چکی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آگے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ جب میں تجارت کے لیے گیا تھا نا اس وقت حرمت کا حکم نہیں آیا تھا, میں مال لے کے آ گیا ہوں, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے بھی وہی حکم ہے جو سب کے لیے حکم آیا اللہ کا. سبحان اللہ. وہ حکم یہی ہے شراب کو اب بہا دو, ختم کر دو, اب شراب کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی بڑے پیسے لگے نے, لکھاں روپیہ لگے ہے تے اللہ دے نبی ذرا کچھ مسئلے وچ نرمی کر دیو نا, ذرا ہن ویچ لاں تے اگوں نہیں کردا نا. نا نبی کے ماننے والے تھے نا, فوراً جا کے وہی مٹکے پھینک کے سارے توڑ دیے ہیں. ان کی مثالیں روئے زمین پہ نہیں ہیں, جب حکم آیا تو پھر مانا. لہذا جو بھی مشکلات اب لوگ بظاہر تو مایوس ہو جاتے ہیں, کچھ ہو نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتے, ان ظالموں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, کیا کریں ہم؟ پر میں یہ کہتا ہوں رب کے در سے نا امید نہ ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑو, خود بھی عمل کرو اور عمل کی تلقین کرتے رہو, یہی نجات کا ذریعہ ہے. تو قرآن مجید نے ابتدا یہی کی ہے, جہاں بھی پکار کا حکم آیا نا ربنا آتنا فی الدنیا, کیا آگے حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہاں فریاد کس سے ہو رہی ہے؟ ربنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں دے, خیریں ہی خیریں دے, بہترین ہی بہترین سب کچھ دے. وفی الآخرۃ حسنا, اور آخرت میں جنت الفردوس اور نعمتیں عنایت فرما. وقنا عذاب النار, اور ہمیں کس سے بچا؟ جہنم کے عذاب سے بچا. یہ ربنا سے فریاد ہو رہی ہے. اب یہ بھی مجبور بھی ہیں, مضطر بھی ہیں, جان بچانے کے لیے یہ نوجوان غار میں آ ٹھہرے ہیں اور رب العالمین سے التجا کر رہے ہیں آتنا من لدنک رحمہ, آتنا ہمیں عطا کر, عنایت کر, دے دے, من لدنک ہے. یہ میں آسان کر کے تمہیں سمجھاواں نا تاکہ سمجھ آ جائے. حضرت زکریا علیہ السلام رب سے التجا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. رب حبلی, میرے رب, یہاں پھر کیا آیا ہے؟ رب. قرآن دیکھو گے پڑھو گے تمہیں سمجھ آئے گی. ربنا, ربی, رب, یہ تمہیں یہی التجا نظر آئے گی. رب حبلی, میرے مولا مجھے ہبا کر دے,
میں سادہ سا معنی کرتا ہوں، میرے اللہ منو گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، تے تحفے دا بدلہ ہوندا ہے؟ ہاں ساڈے ہاں ہوندا ہے۔ آپ نے تو یہی فرمایا جن نے تحفہ دے کے واپس لیا نا انہیں زمین تے سٹیا چٹ لیا۔ جے ساڈے ہاں پہلے تحفے آسا کھیڈا محبتاں پیار او دے دعا جی ساڈے جی اپنے لگتے نے اپنے، تے جدو ان بن ہو گئی ہے اساں تانوں وہ دتے اساں تانوں اے دتیا تے پھر ہن کی کرو؟ واپس کرو، اے ساڈا حساب ہے۔ لیکن حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، میرے مولا بلا معاوضہ مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد دے دے۔ یہ ہے من لدن کا، میرے مولا تیرے خزانے اچ کمیاں کوئی نہیں، موسماں دی محتاجیاں کوئی نہیں ہے، بندیاں دیاں محتاجیاں کوئی نہیں ہے، حالات دیاں محتاجیاں کوئی نہیں ہے، اسباب دی محتاجیاں کوئی نہیں ہے، تے تائیں تے میں آکھیا نا انکا سمیع الدعاء۔ کی معنی ہے دا؟ انکا اور کوئی نہیں ہوں میرے مولا، کوئی نہیں ہوں، صرف تو ہی ہے سمیع الدعاء، دعاواں نوں ہر وقت سنن والا تے ہر جگہ سنن والا تے ہر ایک دی سنن والا، صرف تو ہی ہے۔ راتی پکارو تے ہیں تے پہاڑاں وچ دریاواں تے سمندراں وچ تے مچھلی دے پیٹ وچ، ہاں یہ صرف کون ہے؟ ہاں یہ مسئلہ پکا لو، یہ صرف کون ہے؟ بندہ جدو بھی سندا ہے، میری گل یاد رکھیو، بندہ جدو بھی سندا ہے اسباب نال سندا ہے، رب جدو بھی سندا ہے اسباب تو بغیر سندا ہے۔ کان ہون گے تے پھر کان دے اندر قوت او سماعت ہووے گی، تے جے کمزور پی گئی ہے تے پھر ٹوٹی لانی پینی ہے، تاں اس تو بغیر کام تے نہیں بندا، تے جے او بھی کام نہ کرے تے پھر وڈیرے کی آدھے نے نیڑے ہو منڈیا، نیڑے ہو کے کدھر گل کر، کتھے گل کر؟ کان وچ گل کر، تے پھر وہ کان وچ کرے کہندے نے اچا بول نا، کی پیا کرنا ہے اچا بول، تے اے جدو قبر جاندا ہے تے منا مٹی تھلے سنن لگ پے، سبحان اللہ ہے جی۔ ایتھے یہ دا حال ہے بنے ہے، ایتھے آلے لائے سو تے پھر بعض اوقات سب کچھ بھی ٹھیک ہو سندا ہے، بڑا ٹھیک سندا ہے، شیشے تو باہر ہو گیا اندر اسی گل پہ کرتے ہیں، ہن شیشہ تو انہوں اتنا سمجھ آیا ہے انہاں دے منہ کوئی گل انہاں کیتی ہے لیکن پتہ نہیں گل کی کیتی ہے، وہ بوا کھول کے تے اندر ہو کے کی کہندا ہے، کی کہندے پیسو ذرا دسو، تو سنیا نہیں تو کی کہندا ہے، یار میں تے باہر اچھی بوا بند ہے تے میں کدو سن لیا ہے، تے جیوں منا مٹی تھلے جاندا ہے سب کچھ دا وائی جہاز اتے اے او دا حال بنے ہے۔ او میاں نا ہر وقت سنن والی ذات اسباب تو ماورا کونے ایک اللہ، طاقتاں ہون تے بندہ سندا ہے، طاقتاں ختم ہو جان، اور سب تو وڈی طاقت ہوندی جے روح، اے روح اندروں نکل جائے سب کچھ کی ہو جاندا ہے ختم، نہ ہلدا ہے تے نہ بولدا ہے تے نہ چالدا ہے تے نہ سندا ہے تے نہ، ویکھو نا جیڑے خود اے مسئلہ سناندے نے نا
کہ نہیں تھلے جا کے انہاں دی پرواز ہور ہوندی ہے، وہ آپے بھی رو رہے ہوندے نے کس گل دے اتے، ہن بابا جی نے دوبارہ آنا نہیں، ہن بابا جی نے تحریک دی لیڈ کرنی کوئی نہیں، ہن جو سانو سٹا مٹا پینیاں نے بابا جی نے ویکھنا بھی کوئی نہیں، اپنے اندر وہ یقین ہے لیکن جو دماغ کے اندر غلط چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ریالٹی ہوتی ہے، اس ریالٹی کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ہر ایک کی ہر جگہ پکار سننے والی ذات صرف کون سی ہے؟ ایک اللہ کی ہے، اس مسئلے میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اب من لدن کا اپنی جناب سے اپنے خزانوں سے، یہ بھی اصحاب کاف بھی کہہ رہے ہیں میرے مولا آتنا من لدن کا رحمہ، اپنی طرف سے ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو شہنشاہ ہے، تو کائنات کا مالک ہے، سارے خزانے ساری چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں میرے مولا، اور ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے ماں باپ بھی چھوڑے ہیں، بہن بھائی بھی چھوڑ آئے ہیں، محلات بھی چھوڑ آئے ہیں، مکانات بھی چھوڑ آئے ہیں، فیوچر بھی داؤں پہ لگا دیا ہوا ہے، اور جان کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ ایجنسیاں پیچھے ہیں، جب بھی ملے مار دیے جائیں گے۔ پر میرے مولا انہیں کیا معلوم ہم نے جس سے دوستی لگا لی ہوئی ہے وہ کسی حال میں اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں۔ خود اس نے قرآن میں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر تم دین پہ چلو گے نا، نماز پڑھو گے نا، قرآن پڑھو گے نا، توحید پہ پکے رہو گے، نبی کی سنت پہ پکے رہو گے، تو تم اللہ کے دین میں اس کی کیا کر رہے ہو؟ مدد کر رہے ہو نا۔ جب مدد کر رہے ہو نا ینصرکم، وہ بھی تمہاری کیا کرے گا؟ اس کی مدد کیا ہوتی ہے؟ کبھی تو وہ فرشتے اتار دیتا ہے، کبھی وہ غیبی تائیدیں کر دیتا ہے، کبھی وہ کم کو زیادہ دکھا دیتا ہے اور کبھی زیادہ کو کم دکھا دیتا ہے، اور کبھی وہ دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور پہاڑوں سے ٹکرا دیتا ہے، اور کبھی وہ مدد کرتا ہے نا راہ سیدھی بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی مدد ہوتی ہے، وہ قرآن کی راہ پہ چلا دیتا ہے، وہ نبی کی سنت کی راہ پہ چلا دیتا ہے، یہ اس کی مدد ہوتی ہے۔ یہی رب العالمین نے یہی تمہیں سمجھایا اور یہی تمہیں بتلایا، اور فرمایا رب العالمین نے کہ وہ فریاد کر رہے تھے نا، مجھ سے التجا کر رہے تھے نا، مانگ رہے تھے مجھ سے، کیا مانگ رہے تھے؟ رحمتن، کی مانگتے بے سن؟ رحمتن، رحمت کہتے ہیں مہربانی، شفقت، عنایت، نوازش، عطا کرنا، مہربانی کرنا، یہ سارے معنی رحمت کے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے بچاؤ کے راستے بنا دے، پروردگار ہمیں بادشاہ کی گرفت سے بچا لے، نہیں، انہوں نے کہا من لدن کا رحمتن، اور رحمت کی جو تنوین ہے، رحمتن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تخصیص کے لیے ہے۔ میرے مولا اونجتے تیریا رحمتاں بڑیاں، پتر بھی دیوے تے رحمتے، تھیاں بھی دیوے تے رحمتے، مال بھی دیوے تے رحمتے، مکان بھی دیوے تے رحمتے، قرآن بھی دیوے تے رحمتے، نبی دی سنت بھی دیوے تے رحمتے نا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ
فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے تو اب ایمان والوں کو چاہیے، انہیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے، انہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے انہیں وہ دولت دی ہے جو خاص بندوں کو اللہ دیا کرتا ہے۔ قرآن اللہ خاص بندوں کو دیا کرتا ہے، نبی کی سنت خاص بندوں کو دیا کرتا ہے، ہر ایک غیرے کو نہیں دیا کرتا۔ تو یہ رحمت، یہ اولاد بھی، یہ پوتے بھی، یہ نواسے بھی، یہ مال بھی، یہ مکان بھی، یہ دین بھی، یہ توحید بھی، یہ سنت بھی، یہ ساری کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ پر میرے مولا، ہم جس رحمت کا سوال کر رہے ہیں وہ رحمت خاص ہے نا، وہ یہ کیا میرے مولا، او زور پہ اللہ سانو مارن دا، تو طاقت لا سانو بچان دی، یہ ہے رحمتن۔ اور میرے مولا خاص رحمت ہمیں دینا، وہ زور لگا لے ہمارے تک پہنچ نہ پائیں میرے مولا، اور ہمیں اپنی گرفت میں نہ لیں میرے مولا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں میرے مولا، یہ تیرا ہمیں بچانا بھی تیری کیا ہے۔ کہیں کہو اپنی طرف سے لگا ہوا ہے۔ حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کے وزن کی وجہ سے کہ بڑیاں نمازاں نے، بڑے روزے نے، بڑے حج نے، بڑیاں زکاتاں نے، بڑیاں خیراتاں نے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا پائے گا۔ سوال کر دیا اللہ کے نبی، آپ بھی آنتا کیا آپ بھی، آپ کا ایک سجدہ وہ ساری کائنات کے سجدوں پہ بھاری ہے، آپ کی ایک تسبیح وہ ساری کائنات کی تسبیح پہ بھاری ہے نا، آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ میں بھی کب داخل ہوں گا؟ اللہ غمدنی اللہ بفضلہ وبرحمتہ۔ حالات تو بڑے عجیب ہیں، ہر بندے کو نفسا نفسی کا مسئلہ، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی قیامت کے دن۔ اس دن جو چیز انہیں جنت میں لے کے جائے گی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ جب تک مجھے بھی ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت وہ بھی مجھے بچا کے کہاں لے کے جائے گی؟ جنت میں لے کے جائے گی۔ اور ایمان والوں کو بھی اس کا فضل اور اس کی رحمت بچا کے ان مشکلات میں، ان مشکل حالات میں سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ معلوم ہوا یہ بھی وہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں میرے مولا، ہمیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم تو ان پتھروں کی غار میں میرے مولا آ چھپے ہیں، اور کسی بھی وقت یہاں وہ آ پہنچیں گے۔ پر میرے مولا تجھ سے التجا ہے، ہم تجھ سے رحمت کی التجا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے من امرنا، ہمارے کام جو ہم گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے گھر سے نکلے ہیں تیرے دین کی خاطر، میرے مولا اس راستے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ بظاہر میرے مولا کچھ نظر نہیں آتا، حالات بڑے مشکل ہیں،
ہر چیز ہمارے مخالف ہے، گھر والے بھی مخالف ہے، رشتہ دار بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، افواج بھی مخالف ہے، اور بادشاہ بھی مخالف ہے، سارے مخالف ہیں۔ میرے مولا ایک تو ہی ہے نا جو مشکلات میں سے راہ بناتا ہے۔ بناندہ کوئی نہیں ہے جی، اللہ اللہ۔ سامنے تو بظاہر بحر کلزم چل رہا ہے، موجیں بڑی بڑی، وہ بحر کلزم وہ یوں بہتا جا رہا ہے، بظاہر تو اس میں راستہ نظر نہیں آ رہا، اور پیچھے بھی جانے کا راستہ موسیٰ کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ پیچھے افواج پہنچ چکی ہے، فرعون پہنچ چکا ہے، اور آگے وہ دریا میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نہ آگے، کہاں جائیں؟ پر موسیٰ کلیم اللہ نے عجیب سا جملہ بولا جو میرے رب نے قرآن بنا دیا۔ قوم کہنے لگی کہاں آ کے مروا دیا، گھر میں ہوتے تو بچ جاتے، باہر نکل آئے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ پیچھے، فوجاں تے اگے موجاں، جائیے تو جائیے کدھر، راہ کوئی نہیں۔ اب بتا رہا ہوں راہ کوئی نہیں نظر آتا۔ پر میرے مولا کا یہ منتخب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ جیڑی گل تسی پہ کہندے ہو رب نے سانو چھڑ دیتے ہے تے مروا دیتے ہے، قال کلا، گل انج نہیں ہے، کنجے گل، ان معی ربی، سبحان اللہ، یقین ہوئے تے انج، اللہ سانو سارے نو انج دا یقین دے کہ میرے مالک تو ساڑے نال ہیں۔ ان معی ربی، بندہ بظاہر جب دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا ہے تو بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اب میں بچوں گا نہیں۔ موسیٰ وہاں بھی کہہ رہے ہیں، جہاں پورا گھیرا پڑ چکا ہوا ہے وہاں بھی موسیٰ کہہ رہے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے نال ہے، سیہدین، کی کرے گا؟ ان قریب وہ میری راہ بنائے گا۔ اب جو بندہ ظاہر پہ اعتبار کرنے والا، مفادات پہ مرنے والا، اسے کیا پتا میرے نبی نے کہا ہے، اللہ نے جنت کو الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کو اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھا ہے۔ تے جڑا عام بندہ وہ کہندا پاگل ہو گئے ہیں، تلواراں دے تھلے کی ہوندی ہے؟ موت۔ ہن انہوں کی پتہ ہے عزت دی موت ہوئے تے راستہ اگے کی ہے؟ جنت ہے۔ میرے نبی نے کیسا سمجھایا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے مال و متاع پہ مرنے والے، یہ ظاہروں کو دیکھنے والے، وہ تو دہائیاں ڈال رہے ہیں نا موسیٰ کے پیچھے، اور موسیٰ کہہ رہے ہیں میرا رب ضرور راستہ بنائے گا۔ اب حکم آیا، لے موسیٰ، پھر مجھے تو نے آواز دی ہے۔ کنوں آواز دیتی ہے؟ ہاں، تو نے مجھے آواز دی ہے اور میری معیت تو نے اختیار کی ہے، چل پھر فضرب بعصاک البحر، چلو پھر موسیٰ مار لاٹھی کس پر؟ ہاں، ہن عام ہوندا عقل دا کٹیا ہوندی، عقل کوئی نہیں، عقل ہوئے تو من لوے نا اللہ دا قرآن، عقل نکل گئی وچوں تے وہ کہندے نے ہیں سوٹی مارن نال بھی دریا کوئی انج ہو جاندا ہے، اوئے اے بندے ہتھوں نہیں ہوندا،
بندے کا کام ہے، فعل ہے ہاتھ لگانا، وہ لاٹھی مارنا، راہ بنانا کس کا کام ہے؟ یہ سمجھنا ہے، بندے کا کام ہے ہاتھ ڈالنا بغل میں اور باہر نکالنا، وہ ہاتھ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا دمکتا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ کا کام ہے ہاتھ بغل میں ڈالنا اور باہر نکالنا، روشن کرنا کس کا کام ہے؟ ہاں، یہ ہے ایمان والا صحیح عقیدہ۔ لہذا رب کے حکم پہ جہاں بظاہر راستہ کوئی نہیں تھا، موسیٰ نے عصا مارا تو رب نے راستہ بنا دیا۔ معلوم ہو گیا، اتنے سے واقعے سے معلوم ہو گیا، جہاں بظاہر تمہیں یہ سمجھ آ رہا ہو میں اس مسئلے سے نکل نہیں سکتا، اس بیماری سے نکل نہیں سکتا، اس تکلیف سے نکل نہیں سکتا، اس مشکل سے باہر نہیں آ سکتا، میں کبھی بھی نو علاج کروا کے درست نہیں ہو سکتا، میں لا علاج ہی رہوں گا نہ ساری زندگی۔ جب یہ یقین بن جائے نا، پھر رب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے میرے مالک ہر آزمائش ہر تکلیف تیری طرف سے ہے اور میں تیرے دربار میں التجا کر رہا ہوں، میری اس تکلیف کو بیماری کو صحت سے بدل دے، بدل دیتا ہے کوئی نہیں، راہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں حی لنا من امرنا رشدا، میرے مولا ہمارا جو معاملہ ہے، ہم گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، غار میں ٹھہرے ہیں، ہمارے معاملے میں میرے مولا بھلائیاں رہنمائیاں خیریں وہ میرے مولا ہمارے لیے مہیا فرما دے۔ یہ دعا کر رہے ہیں رب سے، کس سے التجا کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے۔ رب نے وہ دعا ان کی قبول کر لی۔ کیا کیا؟ قبول کر لی رب نے۔ قبول کرنے کے بعد آرڈر آ گیا۔ آرڈر یہ آیا جی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، سبحان اللہ، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، انہوں نے دعا کی تھی اپنی رحمت کی چادر بھی تان دے، اور جس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ہمارے لیے راستہ بھی بنا دے، یہ التجا کی تھی۔ میرے رب نے کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، غار کے اندر میرے رب نے ان کے کانوں پہ مہر مار دی، یعنی نیند طاری کر دی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ بندہ جدہ سون لگتا ہے نا تے سب تو پہلے کی ہوندہ ہے؟ کی ہوندے اکھاں بند تے کان ہزے نہیں ہوندے، پہلے اکھاں بند ہوندیاں نے تے کان تھوڑے تھوڑے چل رہے ہوندے نے، جیڑی کو آواز آوے تے فٹافٹ کی کردا ہے؟ اکھاں کھولدا ہے۔ پہلے اکھاں بند کردا ہے تے پھر آہستہ آہستہ کان بند ہو جاندے نے۔ پھر انہوں پوچھو بھی صحیح نا کہ گلاں تو بڑیاں کردا سے تے تیری منجی تیرے سرانے تھلوں اگلے پیسے کٹ کے لے گئے نے، تینوں سمجھ کوئی نہیں آئی؟ وہ پھر آندا ہے مت تیری ماری گئی ہے، تینوں پتہ نہیں ستا تے مویا ایک برابر، تو مینوں پیا کہنا وے اوے میں ستا پیا، ستے نو کی پتہ ہوندا ہے ستا تے مویا ایک برابر ہوندا ہے، تو منوں پیا کہنا وے؟ یعنی وہ یہ بات کہتا ہے۔ اب آنکھیں بند کرتا ہے اور پھر کان آہستہ آہستہ بند ہوتے ہیں۔ جب جاگنے لگتا ہے نا بندہ، پہلا کی ہوندہ ہے کوئی چیز سماعت نہ ٹکراندی ہے تے بندہ بیداری کھڑ
پہلے اک کن جاگدا تھوڑا تے پھر کی ہوندا ہے نال ہی بندہ کی کھول دیندا ہے اک کھول دیندا ویکھن لگ پیندا کی ہویا کی ہویا کی ہویا اے رب نے رکھیا ہے تے فوراً میرے رب نے آکھیا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ اللہ نے انہاں دے کناں دے اتے انج کرو مور لا دتی ہے ہن ٹل وی مار لو او سنا سن نہیں سکدے تے کدو تک رب نے انہاں نو سلایا ہے سنین عددا کئی سال ایتھے اے ازے اجمال ہے واقعہ تفصیل اگے آن لگیا سارا یہ رب تھوڑا تھوڑا کر کے نا اجمالاً دستا پیا کہ اے منظر ہویا ہے کئی سال تک اللہ نے انہوں نے کی کیتے ہیں سلا دیتے ہیں ہن سنا سلایا ہے رب نے تے پھر فوراً آکھیا ہے اساں ثم بعثناہم ہن اساں کی کیتا بعد چ انہاں نو اٹھایا بھی اساں انہاں نو غور کرے کریو کدے اگر پوری ہوش دے وچو تے غور کرو ایتھے آیا ہے فوراً آیا ہے فَضَرَبْنَا ہم نے ان کے کانوں پہ مہر مار دی انہیں سلا دیا ہن اگے فوراً آیا ہے ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو اٹھایا کی سمجھاندا پیا رب ایڈے بیچارے عاجز ہو گئے سن نہ بیچارے خود سو سکدے سن تے نہ اٹھ سکدے سن لوگو جیڑا انہا عاجز ہو جائے او الہ تے معبود نہیں ہوندا اے رب گل سمجھا رہے ہے ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کیوں اٹھایا ہے جی کی کرنا سی اٹھا کے لینا علامہ تاکہ لوکاں نو یہ گل دس دئیے ظاہر کر دئیے کی ظاہر کریے ای الحزبین احصا لما لبسوا امدا ای الحزبین دوواں گروہاں وچوں 7 سن 4 1 تے 3 1 دوواں جماعتاں چ او ایک تے اٹھایا نا پوچھیا ہے کم لبستم ایک جماعت کہن لگی کنا تسی ٹھہرے ہو دوسری جواب دتیا ربکم عالم بما لبستم تمہارا رب بہتر جاندا ہے کنا سی ٹھہرے ہاں اے دو جماعتاں وچوں چاندے ساں سی کہ لوکاں نو پتہ لگ جائے کنی مدت زیادہ شمار کردا ہے کون گروہ تے جماعت پتہ لگ جاندا ہے کیڑا کہندا ہے 100 سال تے کیڑا کہندا ہے 10 سال تے کیڑا کہندا ہے 1 دن تے کیڑا کہندا ہے 309 سال یہ پتہ لگ جائے یہ رب کیوں پتہ لوانا چاہندا ہے اس واسطے کہ عقیدہ صحیح کرنا چاہندا ہے کہ لوگوں سارے غیب دے علم میں اللہ ہی جاندا وا ہور کوئی جاندا نہیں ہے یہ رب بتانا چاہتا ہے اب یہاں تک تو تمہید اور ساتھ اس قصے کے جو مجملات تھے نا کہ یہ ہوگا یہ تذکرہ اب جی باقاعدہ قصہ اصحاب کہف کا شروع ہو رہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق یہاں سے باقاعدہ وہ قصہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ منظر اب ان کا بنا کیا تھا یہ تفصیل اب شروع ہو رہی ہے زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں ان نوجوانوں کی تقریر جو بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کی تھی وہ انشاءاللہ سنائیں گے وما علینا الا البلاغ المبین